بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين نہ پکڑیں مومن لوگ کافرین کو اولیاء اپنا دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. ومن یفعل ذلک اور جو شخص یہ کرے گا یعنی جو مومن آدمی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا فلیس من اللہ فی شیء فلیسا پس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء کوئی چیز، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی ولایت سے اللہ کی دوستی سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. الا مگر ان تتقوا منہم تقاتن تم
بچو ان سے، تم ڈرو ان سے ڈرنا یا بچو ان سے بچنا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور اسی مضمون کی کم از کم 5 یا 6 آیتیں اور بھی ہیں قرآن مجید میں جس میں مسلمانوں کو کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کو یا اس کا جو مفہوم ہے باقی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھنے کے بعد جو صحیح اس کا مفہوم ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس آیت کے حوالے سے اگر غلط نتیجہ اخذ کیا جائے تو اس سے بڑا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو صحیح اس کا مفہوم ہے وہ ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید میں واضح طور پہ مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا، کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ اور سورہ محمد کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن اور مومنوں کا دشمن قرار دیا ہے کفار کو۔ اس لیے اس بات میں تو قطعاً کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور قرآن مجید کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ بات تو بالکل پکی ہے، واضح ہے، قرآن مجید کی نص سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ اب اس کے بعد پہلی آیت تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک استثناء ہمیں بتایا ہے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ کافروں کو مومن اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی دوستی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی دوستی بس کافروں کے لیے ہی ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے اللہ، مگر ہاں ایک صورت ہے ان سے دوستی کی۔ یہ جو بظاہر الفاظ ہیں قرآن مجید کے ان سے میں آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، مگر ایک صورت ہے دوستی کی، وہ صورت کون سی ہے؟ ان تتقوا، کہ تم ان سے خوفزدہ ہو جاؤ، تم ان سے ڈر جاؤ اور تمہیں اپنی جان کا اور اپنے مال کا خطرہ خوف لاحق ہو جائے کہ اب تمہاری جان اور تمہارا مال ان سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے اگر تم ان سے دوستی کر لو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ ان تتقوا، اللہ یہ کہ تم بچانا چاہو اپنی جان اور مال، تقاتن جس طرح بچانا چاہیے، تقاتن مصدر ہے، ان تتقوا تم ڈر جاؤ ان سے، ان کے غلبے سے، ان کی طاقت اور قوت سے، اور تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں جان اور مال ہماری تباہ کر دیں گے۔ اس صورت میں اگر تم ان سے دوستی کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے۔ اب دوسری آیت بھی سامنے ہمیں رکھنی چاہیے، 2-3 آیتوں کا میں حوالہ دوں گا آپ کو۔ ایک تو سورہ نساء کی 144 آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی اگر دوست بنانا ہے تو مومنوں کو ہی اپنا دوست بناؤ، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اپنے خلاف خود ہی اللہ تعالیٰ کو واضح حجت دے دو عذاب کی، پکڑ کی، سزا کی۔ یعنی اگر تم مسلمانوں کے علاوہ کفار کو اپنا دوست بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب آئے گا تم پہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پورا اللہ کو حق ہوگا کہ وہ تمہیں اس کی سزا دے کہ تم نے کافروں کو اپنا دوست کیوں بنایا جبکہ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 51 ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں۔ آپس میں کافر اور مشرک جو ہیں وہ سارے دوست ہیں لیکن تمہارے وہ دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ جو بظاہر الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے کہ وہ بھی یہودی اور نصرانی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جو الفاظ بظاہر ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ معاملہ جو ہے الولا والبراء اسے عربی میں کہتے ہیں۔ ولا کا معنی دوستی اور برا کا معنی برات کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، دشمنی کا اظہار کرنا۔ اب یہ میں ساری آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ساری آیتوں کا ہم نے خلاصہ دیکھنا ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ افراط اور تفریط جو ہیں وہ دونوں انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ انسان کو اعتدال کا راستہ جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو سلف الصالحین کی تفاسیر ہیں یا جو انہوں نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس سے ہم ہٹیں گے تب بھی اس میں افراط تفریط پیدا ہو جائے گی، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں، تکفیری کا مراد یہ ہے دوسروں پہ کفر کے فتوے لگانے والے، وہ انہی آیات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ بھی یہودی اور عیسائی ہے، وہ بھی کافر ہے، اس کے ساتھ بھی کافروں جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں ان پہ جو دوستی کرتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں یا اتحاد کرتے ہیں کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، وہ انہی آیات کی بنیاد پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ جو ان سے اتحاد کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی ویسے ہی کافر ہیں، لہٰذا ان سے بھی ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، ان کے خلاف بھی ویسی ہی کارروائیاں کرنی چاہیے جیسی ہم کافروں کے خلاف اور یہود و نصارہ کے خلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ ہود کی، آیت 113 ہے 11 نمبر سورہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں یہود و نصارہ کا لفظ تو استعمال نہیں فرمایا اللہ نے، ظلموا کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا مطلب ہے کافر اور مشرک یہود و نصارہ، وہی مراد ہے اس سے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت جھکو، تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے کافروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ان کی طرف لا ترکنو، تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، آگ تمہیں چھو لے گی، اور تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جہنم جیسا انجام کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بعض آیات اور بھی ہیں، اور سورہ تحریم کی شاید آیت میں یہ بات بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ کافر جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تمہیں قتل نہیں کیا، ان سے اگر تم احسان اور نیکی کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس پہ اعتراض نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے مواخذے والی یا اللہ کی طرف سے پکڑ والی بات نہیں ہوگی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فی الواقعی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کے بارے میں
مفسرین نے اور علماء کرام نے کیا بات لکھی ہے کہ کیا فی الواقعی وہ جو دوستی کرتا ہے کفار سے یا مشرکین سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پہ ویسا ہی کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے جیسا کفر کا فتویٰ ہم دوسروں غیر مسلم پہ لگاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے استثناء فرما دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دوستی کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی کرنے کا یا اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرنے کا، وہ دوستی کس نوعیت کی ہے؟ تعلقات کے 4 درجے علماء نے گنوائے ہیں کہ کسی انسان کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ دوستی کے یا تعلق کے 4 درجے ہو سکتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے وہ ہے موالات کا یا الولا کا، انتہائی دوستی، بڑی سچی دوستی، بڑی کھری دوستی، دلی دوستی جسے کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اس دوستی کا یا موالات کا سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، اور پھر باقی ہر چیز سے بھی اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد سے، اس کے بیٹوں سے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ اسے محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دلی دوستی، ایسی سچی دوستی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور تیسرا درجہ ہے اہل ایمان کا۔ لیکن یہ دوستی ایسی ہے جس دوستی کا صحابہ کرام نے عملاً ہمیں مظاہرہ کر کے دکھایا۔ بنو قریظہ کے موقع پہ جب محاصرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا، اور انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ ہمیں ہر قیمت پہ ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو مرعوب کر دیا، ہتھیار تو ڈال دیے انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے جو حلیف ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہمارے پاس بھیجیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیف رہے تھے اسلام سے پہلے ان کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو یہودی جتنے بھی مرد تھے وہ ٹوٹ کے حضرت ابو لبابہ کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور بچے بھی اور عورتوں بھی رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اب ہم کیا کریں، اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم کو سب کو قتل کر دیا جائے گا، تو تم ہمیں مشورہ دو کہ کیا کریں ہم۔ حضرت ابو لبابہ نے بات تو یہی کہی کہ ہتھیار ڈالے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جو ایک اضطرابی کیفیت میں یا جو یہودیوں کے بچوں اور عورتوں پہ رکت طاری تھی، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ ہتھیار ڈالو گے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ قتل سب کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ نے مشورہ تو ٹھیک دیا جو مسلمانوں کے حق میں تھا، لیکن ایک ایسی چیز جس کا اخفا کرنا اس موقع پہ مناسب نہیں تھا، وہ ایک راز تھا جو مسلمانوں کے حق میں تھا، لیکن وہ یہودیوں کے سامنے حضرت ابو لبابہ کی ان کی ایک کیفیت دیکھ کے عورتوں اور بچوں کی ظاہر ہو گیا، اور حضرت ابو لبابہ کو فوراً یہ محسوس ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے، یہ راز فاش کر کے کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو تم قتل کر دیے جاؤ۔ اب یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے سیدھے مدینہ منورہ مسجد میں چلے گئے اور ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ جب حضرت ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو لبابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں اور جا کے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے، اور انہوں نے یہ عہد کیا، قسم کھائی کہ جب تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے میں آزاد نہیں ہوں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے اب ایک غلطی ہو گئی، جنگ کا موقع تھا اور جنگ کا ایک راز جو ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے یا میری عجلت کی وجہ سے یا میری کوتاہی کی وجہ سے وہ راز فاش ہو گیا، جو کہ مجموعی طور پہ مسلمان جو ملت ہے اس کے حق میں نہیں تھا، مجھے یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا اس احساس کی وجہ سے اور اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں چلے گیا، اپنے آپ کو باندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی معاف کر دیتا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا میں تو قطعاً کوئی شک نہیں تھا، ان کا خلوص اور ساری کی ساری وفا اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تھی۔ اس میں معمولی سی جو خیانت تھی وہ بھی انہیں اتنی گراں گزری، جب انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ سے خیانت ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو انہیں اتنی گراں گزری کہ وہ مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے مدینہ چلے گیا اور جا کے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب معاملہ جو ہے اس کا اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا انہیں۔ یہ ہے سچی وفاداری اور انتہائی خلوص اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، کہ معمولی سا بھی ایسا کام مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے جس سے مسلمان ملت کا کوئی نقصان، جس سے مسلمان قوم کا یا جس سے مسلمان کے ملک کا کوئی نقصان ہو۔ اور پھر اور بھی کئی مثالیں صحابہ کرام کے عہد کی، وہ جو بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، وہ بھی ان بچوں نے یہ بات بتائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے دائیں بائیں میرے دو بچے آئے کھڑے ہو گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے یہی بات کہی کہ چچا جان ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اللہ کی قسم جب تک ہم اس کو دیکھ لیں گے تو جب تک ہم اس کے وجود سے الگ نہیں ہو جائیں گے جب تک اس کو نہ مار لیں یا خود نہ مار لیں۔ دونوں بچوں نے یہی بات کہی۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تعلق اور موالات، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے انسان کو بڑھ کے کوئی چیز نہ ہو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کا گھر بار سارے کا سارا بھی قربان ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ یہ تو تعلق ہے موالات کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، اور یہ سوائے اللہ کے رسول کے یا اہل ایمان کے کسی دوسرے کے لیے روا نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، وہ یہی دوستی ہے کہ دلی دوستی جو ہے، کوئی کافر انسان کو، کافر کی دل میں عزت نہیں ہونی چاہیے۔ دلی عزت جو ایک مسلمان کی یا اللہ اور اللہ کے رسول کی یا صحابہ کرام کی یا تابعین کی یا اپنے علماء اور فضلاء کی ہے، وہ عزت جو ہے کسی کافر کی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ایک درجہ ہے مواسات کا۔ مواسات کا معنی ہے خیر خواہی کرنا اور ہمدردی کرنا۔ یہ دوسرا درجہ جو ہے، اس میں انسان مشروط طور پہ کفار کو شامل کر سکتا ہے۔ مشروط طور پہ اس طرح کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں جو کفار ہیں یا فلاں یہودی یا عیسائی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بے ضرر ہیں، خاص طور پہ یہ مسائل جو ہیں ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے محلوں میں شہروں میں چونکہ لوگ رہتے ہیں کفار وغیرہ، اس لیے انہیں ان چیزوں کو پیش نظر خاص طور پہ رکھنا چاہیے کہ مواسات جو ہے، خیر خواہی اور ہمدردی مشروط طور پہ کافروں کے ساتھ جائز ہے۔ اور اس کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں ملتی ہیں۔ مطعم بن عدی کافر تھے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والا یہی مطعم بن عدی تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی اور کفار کے لوگ قیدی بنے مسلمانوں کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان گندے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا تو میں اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ان لوگوں کو رہا کر دیتا. یہ ہے تعلق مواسات کا کہ اگر کافروں میں سے تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی اس سے نیکی کا اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قابل احترام رشتہ ہے کسی کافر کا، والد کافر ہے، والدہ کافر ہے، بھائی کافر ہے، اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے، اور یہ بھی مواسات میں شامل ہے. اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنی پڑے کسی معاملے میں تو خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن نہ ہو، ان کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو، مسلم ملت کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. مشروط طور پہ کافروں کے ساتھ مواسات کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہیں، اور مشروط طور پہ آج بھی ہم کافروں کے ساتھ مواسات کا معاملہ، خیر خواہی کا، ہمدردی کا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تیسرا درجہ ہے تعلقات کا، جسے مدارات کہا جاتا ہے. مدارات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آ گیا آپ کے پاس، اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کرنا. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تھوڑا دن پہلے یہ باقاعدہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد تم لوگ بھی اسی طرح وفود کی عزت اور احترام کرتے رہنا، غیر ملکی سفراء کی اسی طرح عزت اور احترام کرتے رہنا جس طرح میں کرتا رہا ہوں. یہ بات جو ہے یہ مدارات میں آتی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم آتا ہے یا پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ کافر ہے، سفیر آتا ہے یا کوئی اور وفد آتا ہے مذاکرات کے لیے، اس کی حفاظت کرنا اور ان کی بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کو درجہ دینا، ان کو پروٹوکول دینا، یہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا حکم دیتا ہے. لیکن یہ بھی ہونا اسی طرح چاہیے جس طرح بخاری شریف میں حضرت ابو درداء کا قول ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کافروں سے ہم ملتے تھے اور مسکراہٹ ہمارے لبوں پہ ہوتی تھی. بعض کافروں سے ہم ملتے تھے اور مسکراہٹ ہمارے لبوں پہ ہوتی تھی، لیکن ہمارے دل ان پہ لعنت کر رہے ہوتے تھے. ہمارے دل ان پہ لعنت کر رہے ہوتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہمیں شدید نفرت ہے ان سے. لیکن تقاضا یہ ہے یا اصول اور قوانین یہ ہیں، بین الاقوامی اصول اور قوانین بھی یہی ہیں، اور اسلام بھی ان قوانین کا احترام کرتا ہے جو بین الاقوامی قوانین ہیں، کہ جو آدمی جو بھی حیثیت رکھتا ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر داخلہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو پروٹوکول دو، اور وہ تعلقات بین الاقوامی جو ہیں وہ قائم دائم رکھو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. لیکن تمہارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہونی چاہیے، دل تمہارے لعنت ڈالتے رہنے چاہیے ان پہ، اور تمہاری زبانوں پہ یا تمہاری لبوں پہ ان کے لیے ویلکم ہونا چاہیے، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے بین الاقوامی قانون کے مطابق. یہ تعلقات کا درجہ جو ہے اس کو مدارات کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسلام اس کا حکم دیتا ہے. چوتھا اور آخری جو تعلق ہے وہ ہے معاملات کا. معاملات میں ہر طرح کی ڈیلنگ آ جاتی ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں ان سے، تجارت کرتے ہیں ان سے، وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں یا ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا ان کی ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں. جو کچھ بھی انسان ڈیلنگ کرتا ہے ان سے یا معاملات کرتا ہے وہ سارے آخری درجے میں آ جاتے ہیں معاملات میں. اس کی بھی مشروط اجازت ہے. مشروط اجازت اس طرح کہ جو تجارت آپ کر رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ جو بھی ہے، آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ گروہ جو ہے یہ عملاً اسلام دشمنی میں ملوث نہیں ہے.
اسلام دشمنی جو ہے یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کا مشن نہیں ہے۔ افراد کے معاملے میں بھی اور جماعتوں کے معاملے میں بھی، کمپنیوں کے معاملے میں بھی اور ملکوں کے معاملے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور پھر تعلیم کے لیے خاص طور پہ جیسا کہ یہاں کے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ تعلیم کے لیے اس صورت میں اجازت ہے جانے کی بچوں کو جب کہ وہ تعلیم کسی مسلمان ملک میں نہ ہو، اور یہی معاملہ باقی چیزوں کا بھی ہے۔ تجارت صرف اس صورت میں کافر ملک سے کی جائے جب کسی مسلمان ملک میں اس کا امکان نہ ہو۔ جب کسی دوسرے ملک میں وہ تعلیم نہ دی جا سکتی ہو تو پھر کافر ملک میں جانے کی اجازت ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جن بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا جائے ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا عقیدہ پکا ہو، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے دینی بنیادوں پہ کی گئی ہو۔ یہ مشروط طریقے سے اجازت ہے یہ تعلقات قائم رکھنے کی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کفار سے تعلقات قائم رکھنے، اور یہ سارے درجہ بدرجہ ساری چیزیں ہیں۔ جو پہلا موالات ہے اس میں تو کوئی مشروط بات بھی نہیں ہے، وہ تو خالص اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس میں تو کوئی مشروط جو ہے استثناء بھی نہیں ہے کہ اس صورت میں یہ کیا جائے۔ اور وہ جو بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ جان اور مال کے خوف سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی بات اتنی ہی ہے کہ جس میں تمہاری اپنی جان اور مال بچ جائے، بشرطے کہ ملت کا نقصان نہ ہو، بشرطے کہ اجتماعی مسلمانوں کا یا پورے ملک کا اس میں نقصان نہ ہو۔ بس یہ اتنی سی بات ہے جو حضرت یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر یاسر نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کافروں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا اور مجھ پہ اتنا جبر کیا کہ میری زبان سے آپ کے خلاف انہوں نے گستاخی کی باتیں نکلوائیں اور میری زبان سے باتیں نکل گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل تو ایمان پہ قائم ہے، میرا دل ایمان پہ مطمئن ہے پوری طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نکلوانا چاہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے آئندہ بھی زبان سے ایسی بات نکال دینا، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہنا چاہیے، ایمان پہ مطمئن ہونا چاہیے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے استثناء کی ہمیں بتائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے اگر تم اپنی زبان سے دوستی کی بات کہہ دو ان سے، لیکن تمہارا دل ان سے نفرت کر رہا ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے لعنت ہی ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں کہ اتنی بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی بات ایسی تم دیکھو کہ پورے ملک کو بچانے کے لیے، پوری ملت کو یا پوری قوم کو بچانے کے لیے کوئی ایسا تم حربہ استعمال کرتے ہو جس سے پوری ملت اور ملک کا تحفظ ہو جائے اور بچ جائے، اور زبان سے یا مذاکرات سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب فی الواقع تمہیں اس بات کا پکا یقین ہو کہ ہاں اپنی جان اور مال ہم بچا لیں گے۔ لیکن جب ان کے گزشتہ رویے سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو جھوٹے ہیں، دھوکہ باز ہیں اور فریب کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، پھر اس میں ایمان بھی جائے گا اور اپنی جان اور مال بھی جائے گا۔ اس لیے یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو درجات بنائے گئے ہیں تعلقات کے، موالات کا، مباحثات کا، مدارات کا اور معاملات کا، ان چاروں درجوں کو سامنے رکھ کے کفار کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور موالات کے بعد جو 3 درجے ہیں ان میں مشروط طور پہ ہے اجازت کہ تمہارے دل میں ان کے لیے نفرت ہی رہنی چاہیے، دل میں تمہارے ان کے لیے دشمنی ہی رہنی چاہیے، البتہ بظاہر تم ان سے اپنے مواسات بھی رکھو اور اپنے مدارات بھی رکھو، اپنے معاملات بھی کرتے رہو، اس کی اجازت ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ انہ منہم، کہ وہ انہی میں سے ہے، کیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اور
جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، میری ناقص رائے یا ناقص مطالعے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ گمراہی تو ہے، کبیرہ گناہ ہے کفار کے ساتھ دوستی کر لینا، اتحاد کرنا، کسی ایسے معاملے کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو یا کسی مسلمان ملک کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ ان کو کافروں جیسا شمار کرنا، کافروں جیسا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے، گمراہی ہے، اور اس گمراہی کی ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا حل جو ہے وہ تعلیم زیادہ کرنا ہے، علم کو پھیلانا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ ہمیں جو ذمہ دار اور مسئول لوگ ہیں ان پہ چھوڑنا چاہیے، اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے۔ اور یہ تکفیر کا معاملہ، اور پھر ویسے بھی بعض مثالیں قرآن احادیث میں بھی ایسی ہیں جن میں یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا بہت ہی زیادہ شدت کا احساس دلانے کے لیے وہ الفاظ استعمال فرمائے، لیکن ان الفاظ کا بعین ہی وہ مطلب نہیں ہے جو الفاظ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے باپ کی بجائے دوسرے باپ سے اپنے آپ کو منسوب کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فرمایا وہ کافر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے باپ سے نفرت کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے سے اپنے آپ کو منسوب کرے وہ کافر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کافر ویسا ہی کافر ہے جیسا ایک ہندو، یہودی یا عیسائی کافر ہے؟ الفاظ تو کافر کے ہیں، لیکن علماء اور محدثین اور فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ کافر ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس گناہ کی شدت کا اظہار ہے کہ بڑا سخت گناہ ہے یہ، جس طرح کفر جو ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے اور انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اسی طرح باپ سے نفرت کرنا یا اپنا نسب تبدیل کرنا یا اپنے باپ سے نفرت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، اس بات کا شدت کا اظہار ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا ورنہ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے یہ تعلق تمہارا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تعلق کی ابتدا جو ہے وہ تو معمولی سی بات پہ ہو، لیکن یہ تعلقات بڑھتے 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 تمہارے دلی تعلقات بن جائیں ان سے، اور تم اپنا ایمان ضائع کر دو اور جہنم میں چلے جاؤ، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو جیسا ان کا ہونے والا ہے۔ لیکن ان آیات کے نتیجے میں کفر کا فتویٰ لگانا اور ان کو کافر قرار دے دینا اور ان سے کافروں والا معاملہ کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات ساتھ ہی ارشاد فرما دی، ایک تو استثناء کر دیا کہ دوستی نہیں کرنی، البتہ دوستی کا استثناء یہ ہے کہ ان کے غلبے کے خوف کی وجہ سے اپنا جان اور مال بچانے کے لیے اپنی زبان سے تم اس دوستی کا اظہار کر دو، لیکن دل سے دوستی کا اظہار نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن آگے پھر یہ بات ارشاد فرما دی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کے بھید سے واقف ہے کہ تم جو زبان سے دوستی کا اقرار کر رہے ہو یہ واقعی زبان کی دوستی ہے یا تمہارے دل کی دوستی ہے۔ اگر ان کے سامنے تم سرنڈر کر رہے ہو بزدلی کی وجہ سے کر رہے ہو یا فی الواقع کسی حکمت کے تابع کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ خبردار اس معاملے میں جو میں نے رخصت تمہیں دی ہے اس کو ناجائز استعمال نہ کرنا۔ اس رخصت کو اگر تم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہو، پہلی بات تو یہی ہے، اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ کافروں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، خواہ ان کی کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
بعض مواقع کے استثناء کے لیے یہ رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنی جان اور مال بچانے کے لیے اپنا ملک اور قوم بچانے کے لیے کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہو جس سے فی الواقع تمہیں اپنے بچاؤ کا یقین ہے تو پھر تمہیں اس کی رخصت دی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں سے، تمہاری سوچ سے، تمہاری فکر سے پوری طرح واقف ہے کہ واقعی اگر تم مسلمان کافروں کے آگے جھک رہے ہو یا ان سے صلح کر رہے ہو یا ان کی عزت کر رہے ہو تو وہ تمہاری واقعی دل سے ہے یا صرف زبان سے ہے، تم دھوکہ اللہ کو دے رہے ہو یا دھوکہ ان کو دے رہے ہو، ان کے ساتھ تقیہ کرنا کافروں کے ساتھ اس کی اجازت ہے، ان کو دھوکہ دینا اس طرح سے اس کی بات کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرمایا کہ مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں کہ دھوکہ دینے والی حرکت نہ کرنا۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان کا جب خطرہ پڑ جائے تو خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے، جب جان بچانا مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی شرطیں لگا دی ہیں کہ خنزیر اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے، اور اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پھر اللہ پکڑ لے گا، اور پھر فی الواقع اس بات کا یقین ہو کہ ہاں یہ کھانے سے جان بچے گی تب کھاؤ، اور اگر یہ پتا ہو کہ یہ کھانے کے باوجود جان نہیں بچے گی تو پھر مت کھاؤ۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر واقعی تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ ایسا کرنے سے تمہاری جان اور مال بچ جائے گا تو تمہیں رخصت دی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ دل کی نیت اور دل کا حال میں خوب جانتا ہوں، اگر تم ان کے آگے جھکو گے یا دوستی کرو گے تو اس میں تمہاری دل کی نیت اور دل کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے آپ سے کہ معاملہ ڈر کے کرنا مجھ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر تمہیں میرے پاس آنا ہے، حساب کتاب لینا ہے میں نے، اور تمہارے دلوں کے بھید اور دلوں کے راز اور تمہارے نیتیں اور تمہارے ارادے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نکال باہر کریں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ بات بھی اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ حالانکہ بات تو پہلے ہی کافی تھی، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے، وہ تم سے حساب لے لے گا، بات تو اتنی ہی کافی تھی، لیکن چونکہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ کفار کے ساتھ دوستی کا معاملہ کیونکہ اجازت دی، رخصت دی اس کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر بعد میں بڑی سخت پکڑ بھی بتائی ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا، یہ پھر فرمایا کہ تم نے آیا میرے ہی پاس ہے، میں حساب لے لوں گا کیا معاملہ کیا تم نے، اور پھر اس پہ اور بھی زیادہ تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ تم خواہ چھپاؤ اپنے دل کی باتیں یا اپنے دل کی باتیں ظاہر کر دو، اللہ ان سے پوری طرح واقف ہے، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کی باتیں کیا ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے کہی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کافر سے خوفزدہ ہے یا اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو زبانی کلامی اس سے اگر بچنے کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے، اس کے ساتھ سلام دعا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈرایا بھی ہے اللہ نے کہ اجازت جو ہے یہ بڑی سخت مشروط ہے، اس کو ایسے ڈھیلا ڈالا نہ سمجھ لینا معاملے کو کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، اللہ نے اجازت دے دیا تو ہم کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مواخذہ ہوگا تمہارا اس پہ، اور اگر فی الواقعی تم سچے ہو اپنے معاملے میں پھر تمہاری چھوٹ ہوگی، لیکن اگر تمہارے دل میں کھوٹ ہے یا کوئی اور نیت اور ارادہ ہے، دنیاوی طمع لالچ ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔
اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرما دی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یوم، اور وہ دن جس دن تم میرے پاس آنے والے ہو اس دن کو بھی یاد رکھو، اس دن کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ اس روز کیا ہوگا، تجد کل نفس، ہر متنفس، ہر آدمی پا لے گا ما عملت من خیر، جو اس نے کیا نیک کام، جو اس نے کیا بھلائی کا کام، محضرن، حاضر، اپنے سامنے پا لے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے کی برائی، جو اس نے غلط کام کیا وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا، محضرن، وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمائی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو عمل ہے تمہارا، خواہ وہ قول کا ہے یا فعل کا ہے یا نیت اور ارادے کا ہے، جیسا بھی ہے وہ سارے کا سارا تمہارے پاس آ جائے گا، سارے کا سارا تمہارے سامنے ہوگا۔ اور پھر صرف کرامن کاتبین کا معاملہ نہیں ہوگا کہ کرامن کاتبین نے جو چیزیں لکھ کے سامنے رکھ دیں وہی انسان کے سامنے آئیں گی، بلکہ انسان کے سامنے اتنی گواہیاں آ جائیں گی، اس طرح کی معاملات آ جائیں گے کہ انسان کے لیے فرار کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پہ انسان نے کوئی نیک یا برا عمل کیا ہوگا، انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے جو اس نے نیک اور برے اعمال کیے ہوں گے، ہر طرح کا محضر نامہ جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ووضع الکتاب، ہر آدمی کے ساتھ سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور مجرم لوگ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوگا نامہ اعمال میں اسے دیکھ کے خوفزدہ اس قدر ڈر جائیں گے، اس قدر خوفزدہ ہو جائیں گے کہ ان کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے جو کرامن کاتبین نے تیار کیے ہوں گے اور ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ما لہذا الکتاب، یہ نامہ اعمال کیسا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ وہ بھی نہیں چھوڑا گیا، سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا اس سب کو وہ اپنے سامنے پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس معاملے میں تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، نامہ اعمال وہی سامنے آئے گا جو کچھ انسان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ سے ڈرایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ میرے پاس آؤ گے میں حساب لوں گا، اور پھر فرمایا تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، ساری کی ساری باتیں مجھے معلوم ہیں، سب کا میں حساب لے لوں گا۔ اور پھر الگ سے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ وہ دن بھی آنے والا ہے، اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن تمہارے سارے اعمال، چھوٹے اعمال بھی بڑے اعمال بھی، نیکی کے اعمال بھی برائی کے اعمال بھی، سارے کے سارے تمہارے سامنے لے آئے جائیں گے، اور انسان دیکھ کے خوفزدہ ہو جائے گا، انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور بڑے اعمال سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تودو، اور وہ آدمی جو نامہ اعمال دیکھے گا، تودو وہ یہ چاہے گا، بدھ کا معنی چاہنے والا، محبت کرنے والا،
تودو چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا و بینہو، بینہا اس کے درمیان اور اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ انسان کے نامہ اعمال کے درمیان اور انسان کے درمیان، یا پھر دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دن ہے اس دن کے درمیان، حساب کتاب کا دن، اور انسان کے درمیان۔ انسان اس دن تمنا کرے گا کاش میرے اور میرے اس نامہ اعمال کے درمیان، یا میرے اور اس قیامت کے دن کے درمیان، امدم بعیدا، طویل مدت حائل ہوتی، طویل زمانہ حائل ہوتا، میں یہ دن نہ دے۔ دوسرے الفاظ میں مطلوب یہ ہے یا مراد اس سے یہ ہے کہ کاش میں یہ نامہ اعمال نہ دیکھتا، کاش میں یہ دن نہ دیکھتا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدیہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس کہ میں مٹی ہوتا بجائے اس کے کہ میں یہ دن دیکھتا یا یہ نامہ اعمال دیکھتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو افسوس سے یہ بات کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بنایا ہوتا، ساری زندگی کھپا دی دنیا کی زندگی بنانے کے لیے، ساری زندگی ڈالر اور ریال کمانے کے لیے گزار دی، اور یہ بات بھولے رہے کہ زندگی اصل جو ہے لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندگی یہ نہیں ہے، یہ تو دھوکہ اور فریب ہے اس دنیا کی زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ تو آنے والی زندگی ہے، جب انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے کچھ اپنی زندگی، اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ نے کافر کے اس حسرت کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کمائی کا دن نہیں ہے، کمائی کا دن تو دنیا تھی جس میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا تھوڑے سے عرصے کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، کمائی کا دن تو وہ تھا، آج کمائی کا دن نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج تو عذاب ہے، جوتے ہیں، کوڑے ہیں، آج وہ کھاؤ، آج عمل کا دن نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ تو تمہیں بڑی مہلت دی تھی اللہ نے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اور اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت دے رکھی ہے، سارے جہان کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، یہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ میں نے تمہارا امتحان لینا ہے، تم امتحان میں کیا کرتے ہو، اس امتحان کا جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دن جو ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یہ دن تو عذاب کا ہے، سزا کا ہے یا جزا کا دن ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، سزا ہے، اللہ کی پکڑ ہے، عمل کا دن تو ختم ہو گیا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی یا اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ قرآن نے جھگڑے سارے ختم کر دیے ہیں۔ جس بات کی حسرت ہوگی قیامت کے دن انسان کو، جس بات کی تمنا کرے گا انسان، وہ یہ سارے پیر فقیر اور قبریں وبریں اور حضرت صاحب اور مزار جتنے بھی ہیں یہ دماغ سے نکل جائیں گے۔ اس دن تو صرف ایک بات زبان پہ آئے گی، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، دو ہی باتیں جو اللہ نے آج بھی دو ہی باتیں کہی ہیں، آج بھی اللہ نے حکم دو ہی باتوں کا دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ لیکن آج لوگوں کی زبان سے یہ کلمہ نکالتے ہوئے لوگوں کو، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ صرف اللہ، اللہ کا رسول، ہمارے پیر صاحب کہاں گئے، ہمارے حضرت صاحب کہاں گئے، ہمارے مولوی صاحب ایسے ہی ہیں بھلا۔ آج یہ تکلیف ہوتی ہے بڑی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد دوسروں کا نام کیوں نہیں لیتے، وہ بھی تو بڑے عالم ہیں، وہ بھی تو بڑے فاضل ہیں، ان کی بات کیوں نہیں مانتے۔ لیکن اس دن انسان اپنی زبان سے اقرار کرے گا، جو حسرت کے الفاظ ہوں گے وہ یہ ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ، ہائے افسوس کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، یا لیتنا اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو بھی یاد رکھو، جب کافروں کے ساتھ معاملہ کرو
جو بھی کرو، دوستی کا دشمنی کا جو بھی کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رخصت دی ہے تمہیں، اور یہ مشروط رخصت ہے دوستی کی، اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے قوم اور اپنی ملت کے مفاد کے لیے۔ اگر تمہیں ایسا کرنا پڑے کہ اپنی زبان سے ان سے دوستی کرو لیکن تمہارے دلوں میں ان کے لیے نفرت موجود رہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے بار بار تنبیہ فرمائی ہے، بار بار وارننگ دی ہے کہ تمہارے دلوں کے بھید سے میں واقف ہوں، آسمان زمین کی ہر چیز میں جانتا ہوں، جو چھپاؤ گے وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرو گے وہ بھی جانتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، اور اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم یہ نامہ اعمال نہ دیکھتے، کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ بار بار ڈرایا اللہ نے اس کے بعد، اور آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی جو شروع میں فرمائی تھی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی انسان کو اس دنیا میں سیدھا رکھ سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی رشتہ اور تعلق ایسا نہیں ہے جو انسان کو سیدھا رکھ سکے سوائے اللہ کے خوف کے۔ جتنے مرضی آپ کمیٹیاں بنا لیں، کمیشن بنا لیں، جتنے مرضی قوانین بنا لیں، ہر قانون کا توڑ ہے، ہر کمیٹی کا توڑ ہے، ہر کمیشن کا توڑ موجود ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ایسا ہے کہ اگر دل میں یہ بیٹھ جائے تو اس کا کوئی توڑ نہیں۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف کوئی نہیں نکال سکتا۔ ماں باپ کا ڈر بھی اسی وقت تک ہے جب تک بچے عمر کی ایک حد تک رہتے ہیں، جب اس عمر سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پولیس کا ڈر بھی اس وقت تک ہے جب تک پولیس سامنے ہے، جب پولیس سامنے نہیں ہے پھر کس بات کا ڈر ہے؟ قانون کا ڈر بھی اس وقت تک ہے جب اس ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کی تنفیذ ہوتی ہو، اور جہاں قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے وہاں اس کا بھی نہیں ڈر۔ اور اگر انسان اس ملک سے کہیں اور چلا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی قانون بھی ختم ہو گیا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو سیدھا رکھ سکے سوائے اللہ کے ڈر کے اور اللہ کے خوف۔ اور یہی امتحان ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ خود پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے ہمارے، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ حکم یہ ہے کہ مجھے بن دیکھے ڈرو۔ قیامت کے دن تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ قیامت کے دن تو خوف اور ڈر جو ہے وہ ایک ایک انگ میں گھس جائے گا، انسان خوف اور ڈر سے کانپے گا اس دن، لیکن اس دن کا ڈر اور خوف کسی کام نہیں آئے گا۔ مطلوب یہ ہے آج اللہ کو بن دیکھے تم اس سے ڈرو۔ امتحان اس بات کا ہے کہ اللہ عذاب دے گا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ کی بڑی قوت ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو انسان کو سیدھا رکھنے والا ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے اسے سیدھے راستے سے کوئی نہیں گمراہ کر سکتا، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی اپنے شوہر کے لیے۔ اکرمہ کافر تھے اور بھاگ گئے۔ بیوی پیچھے گئی جا کے لانے کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے ضمانت لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ضمانت لے کے پہنچی اور اکرمہ کو راضی کیا واپس آنے پہ۔ جدہ سے جب مکہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات آ گئی، اور اکرمہ جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہا تو بیوی جو ہے وہ تڑپ کے الگ ہو گئی کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تمہارے درمیان اور میرے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ پڑ چکا ہے، تم مجھے صرف اسی وقت ہاتھ لگا سکتے ہو جب جا کے اللہ کے رسول کے سامنے ایمان کا اقرار کرو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے وہاں پہ سوائے کہ اللہ کی ذات پہ، اور وہ بھی اس معاملے میں کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ بالکل ابتدا کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور ایمان کی قوت اتنی ہے کہ اپنے ایمان پہ اس طرح ڈٹی رہیں کہ اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ بار بار اتنی وارننگ دینے کے، اتنا ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت فرمانے والا، بڑی محبت فرمانے والا، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بات بتا دینا کہ لوگوں تم آؤ گے تو میں تمہارا حساب لینے والا ہوں اور سزا دوں گا تمہیں، پکڑ ہوگی تمہاری، عذاب ہے تمہارے لیے، اور اگر نیکی کرو گے تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو بتا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ صرف اتنا کہتے کہ ٹھیک ہے نیک اور برے عمل کرو، لیکن اس کے بعد جنت اور جہنم کا ذکر نہ ہوتا، پکڑ کر نہ بتایا گیا ہوتا، جہنم اچانک ہمارے سامنے آ جاتی، تو انسان کہہ سکتا تھا اچھا جی اگر اتنی بڑی جہنم تھی، اتنا بڑا عذاب تھا تو ہمیں پہلے بتا دیا جاتا کہ جہنم ایسی ہوگی، آگ ایسی ہوگی، وہاں پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، یہ سزا ہوگی، یہ عذاب ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پہ، تمہیں وقت آنے سے پہلے پہلے بتا رہا ہے کہ وہ پکڑ اور عذاب کیسا ہوگا، میری سزا کیسی ہوگی۔ اس دن یہ شکوہ نہ کرنا کہ ہمیں اس عذاب کا پتہ نہیں چلا تھا یا اس سزا کا پتہ نہیں تھا کہ یہ سزا ایسی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک غلط فہمی دور فرمائی، ان کے ایک باطل عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کرتے ہو محبت اللہ سے، تحبون تم محبت کرتے ہو اللہ سے، مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ ویسے تو آیت عام ہے لیکن اس وقت کے اعتبار سے مخاطب تھے یہود و نصارہ، اس لیے ان کا کہنا یہ تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل دعوے کی تردید کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے۔ اور جب ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ ایک آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کرنے کی شرط درمیان میں رکھ دی۔ فرمایا کہ اے یہود و نصارہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے، اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو اس کے لیے شرط ہے ایک، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان کے بغیر تو اتباع ہے نہیں۔ فاتبعونی میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ سے کہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کی محبت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کے جاتا ہے۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کی محبت رد کی جائے گی، اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے، اس کی محبت ٹھکرا دی جائے گی۔ اللہ سے محبت کرنے کا اور پھر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اس سے تمہاری جو اللہ سے محبت ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اور تمہاری اللہ سے محبت ثابت ہونے کے بعد اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب تک تمہاری محبت اللہ سے ثابت نہیں ہوتی، جب تک اللہ کیوں محبت کرے گا؟ اور اللہ محبت تب کرے گا جب اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، جب تم مجھ سے محبت میرے اوپر ایمان لاؤ گے اور میری پیروی کرو گے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بھی 3 درجے ہیں، یا اس کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کا رسول جس بات کا تمہیں حکم دے وہ اس پہ عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کرے اس بات سے رک جاؤ۔ اب یہ چیز جو عمل کرنے والی اور رک جانے والی مثالیں تو صحابہ کرام کی ہیں ہمارے سامنے، اور اس کے بعد امت میں بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن قابل تقلید باتیں ہمارے لیے صحابہ کرام کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجاب کا حکم نازل ہوا، حجاب کا، عورتوں کے حجاب کا حکم نازل ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور اس وقت تک حضرت انس کو پتہ نہیں تھا کہ حجاب کا حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت انس جو ہے یہ اپنے معمول کے مطابق باہر سے آئے اور گھر میں اندر جانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں پردہ حائل کر دیا، فرمایا کہ انس بس اب تمہارا جانا جو ہے یہ ممنوع ہے، اندر حجاب کا حکم آ چکا ہے، پردے کا حکم آ چکا ہے، اب تم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس وہیں رک گئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پردے کا حکم خواتین کے لیے تھا، اور یہ ہماری خواتین کے لیے باعث سبق ہے بات کہ صحابیات رضی اللہ عنہن نے اسی رات، جس رات انہیں معلوم ہوا کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ کل بازار سے جا کے کپڑا لائیں گے تو اپنی اوڑھنیاں بنائیں گے اور اپنی حجاب بنائیں گے یا اپنے نقاب بنائیں گے، بلکہ اپنے گھروں سے پرانے کپڑے لیے اور ان کے نقاب بنا کے اسی رات پردہ شروع کر دیا۔ اگلے دن جب مسلمان عورتیں نماز پڑھنے کے لیے فجر کی گئیں تو انہوں نے پردے کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو اس پہ عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جب کسی بات سے روکے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ شراب کے بارے میں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کے منادی کو فرمایا کہ منادی جا کے مدینہ کے بازاروں میں ندا کرے، اعلان کر دے کہ شراب اللہ نے حرام کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس کے ہاتھ میں ہی پیالہ رہا، اس نے اپنے ہونٹ سے نہیں لگایا، جو اپنے ہونٹ کے قریب کر چکا تھا اسے ہونٹ سے آگے لگانے کی ہمت نہیں کی۔ جتنی شراب تھی ساری کی ساری بہا دی گئی۔ کہتے ہیں جی شراب جو ہے جس کے منہ کو لگ جائے چھوٹتی نہیں۔ لیکن صحابہ نے یہ ایمان کی طاقت اور قوت تھی کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، وہیں کہ وہیں چھوڑ دی صحابہ کرام نے۔ اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے نہ بڑھا جائے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں نہیں کیا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی زندگی میں، کون سا کام نہیں کیا۔ جو نہیں کیا وہ نہ کریں، جو کیا ہے اس پہ عمل کریں۔ اور یہی معنی ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی معروف واقعہ ہے، یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور یہودی جو ہے اس نے کہا کہ مقدمہ جو ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سچا قرار دے دیا اس مقدمے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد وہ منافق تھا، مسلمان جو تھا برائے نام،
اس نے یہ سوچا کہ حضرت عمر اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، دین کے اور ایمان کی غیرت کے معاملے میں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں، وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس منافق کے کہنے پہ یہودی بھی حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور جا کے مقدمہ اپنا سامنے رکھا۔ یہودی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، تلوار لے کے آئے، آتے ہی اس منافق کی سر قلم کر دیا، گردن اڑا دی اس کی، اور فرمایا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کروانے کے بعد میرے پاس آئے گا، میرے لیے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے لائق گردن زدنی ہے، وہ قتل کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے مقدمہ کیا حضرت عمر پہ کہ انہوں نے ناحق قتل کر دیا ہے۔ جب مقدمہ پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیری بات کو برضا و رغبت خوشی کے ساتھ قبول نہ کر لیں اور اپنا سر جو ہے مکمل طور پہ سرنڈر نہ کر دیں، جھکا نہ دیں آپ کے سامنے۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی کوتاہی کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ اب اسی بات سے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہ کل کیا ہے، نہ 40واں کیا ہے، نہ 10واں کیا ہے، نہ قرآن خوانی کی ہے، یہ ساری بدعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اب یہ کرنے کے بعد یہ جھگڑا کرنا کہ نہیں جی نہیں ہوتی تو قرآن خوانی، قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، قرآن ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو بھی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہی ہے، اللہ کی محبت کے اصول کا طریقہ یہی ہے کہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو جو میں نے کیا۔ جن لوگوں نے یہ عہد کیا تھا ہم نکاح نہیں کریں گے، ساری عمر روزے رکھیں گے، میں شادی نہیں کروں گا، باتیں بری انہوں نے بھی نہیں کہی تھیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تم مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اور وہ لوگوں کو آ کے خبردار کرے، وارننگ دے کہ بھائی ایک لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، اپنی جانیں بچا لو، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں نے میری بات کو مان لیا اور وہ خاموشی سے نکل گیا اس بستی سے، اور بعض لوگوں نے مجھے جھوٹا سمجھا اور وہیں بیٹھے رہے، غفلت میں پڑے رہے، اور لشکر حملہ آور ہو گیا اور وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کہ میری مثال بالکل ایسے ہے، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ جہنم میں چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں احادیث اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تورات کی یا بنی اسرائیل کی باتوں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ بعض باتیں ان کی ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ہم لکھ لیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات سے ناراض ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ کیا تمہیں میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں کچھ شک ہے؟ میں جو دین لایا ہوں کیا اس بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بنی اسرائیل کی باتیں مجھے کچھ اچھی لگتی ہیں تو میں لکھ لیا کروں؟ اور تورات پڑھنی، حضرت عمر نے تورات پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو جب تک میری اتباع نہ کریں وہ بھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں پھر بھی تورات کی بات وہ بھی نہیں کر سکیں گے، انجیل کی بات وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے
اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے وہ۔ اب جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد اگر کوئی پیغمبر بھی آتا ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہے گا، پیغمبر بن کے نہیں آ سکتا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ اگر میری تمہیں محبت چاہیے تو میری محبت کی شرط ایک ہی ہے، فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو گے تو میرے تک پہنچو گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر جبرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اعلان کر دو پوری دنیا میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا کہ پھر اس بندے سے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبرائیل کے اعلان کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول عام بخش دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس آدمی سے اللہ دشمنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس آدمی سے دشمنی کرتا ہوں، تم بھی اسے دشمنی کرو۔ جبرائیل اس سے دشمنی کرتے ہیں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ بھی دشمن ہے فلاں آدمی کا، اور میں بھی دشمن ہوں فلاں آدمی کا، اہل ایمان بھی دشمنی کرے اس آدمی سے، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کافروں کو یہ باتیں سمجھ نہ آئے تو ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے نا جی، دنیا ہماری تہذیب سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ دنیا ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ دنیا تم سے نفرت اس لیے کرتی ہے کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہے، تمہارے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، تمہارے اوپر جبرائیل کی لعنت ہے، تمہارے اوپر سارے اہل ایمان کی لعنت ہے، اس لیے ساری دنیا تم سے نفرت کرتی ہے۔ سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑے گناہگار تم ہو دنیا میں، سب سے بڑے قاتل اور خونخوار اور سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو دنیا میں، اس لیے تم سے دنیا نفرت کرتی ہے۔ اللہ بھی تمہارا دشمن ہے، جبرائیل بھی تمہارا دشمن ہے، فرشتے بھی تمہارے دشمن ہیں، اور سارے اہل ایمان تمہارے دشمن ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان میرے قریب آ جاتا ہے نوافل عبادت کے ذریعے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اور پھر وہ بندہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو فوراً دے دیتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، انسان کی آنکھیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جو اللہ کی نافرمانی والی، انسان کے کان کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، آنکھ اور کان اور جو کچھ بھی باقی سارے اعضاء اور جوارے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے مطیع بن جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضی کا تصور نہیں کر سکتا انسان۔ اور فرمایا کہ جب میں ایک انسان سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اس دنیا میں مستجاب الدعوات ہونے کا مقام عطا فرما دیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے فوراً۔ فرمایا کہ جب ایک انسان کے میں ہاتھ اور پاؤں، آنکھ اور کان بنتا ہوں تو پھر وہ آدمی جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی آدمی سے محبت کرتا ہوں یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے، اور اس کے بدلے میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ
غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آگے پھر اس ساری آیت کا خلاصہ بتا دیا اور کافروں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات بتا دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فإن تولوا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر تم نافرمانی کرتے ہو، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بدلے میں جو بات اللہ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ لا يحب اللہ الکافرین، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول کی بات جب معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اس سے پھر روگردانی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اگر انسان کافر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مصر رہتا ہے، مسلسل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، تو بعید نہیں کہ اس کی موت کسی کفر والے عمل پہ ہو، بعید نہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ کسی کفر والے عمل پہ ہو۔ لہٰذا انسان کو جیسے ہی یہ پتہ چلے اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ انسان فوراً اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں داخل ہو جائے، فوراً اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لے۔ پتہ چلنے کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ بہت دور تک معاملہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے، ایسے کافر کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔